بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل، اجرا ہو چکا تھا، کافی دن گزر چکے ہیں، آگے سبق نہیں ہو سکا، تو آج کے سبق میں اجرا تو پہلے ہو چکا تھا، تو جس سبق کا اجرا ہوا تھا آج اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل، آپ کو پتہ ہے اما بھی ہوتا ہے اما بھی ہوتا ہے۔ اما کہاں پڑھتے ہیں اما کہاں پڑھتے ہیں، ہم بعد میں دیکھیں گے فا ہے یا نہیں۔ اگر بعد میں فا آ گئی ہے تو اما پڑھیں گے، اگر بعد میں فا نہیں آئی تو اما پڑھیں گے۔ پھر اما بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اما عاطفہ ہوتا ہے، ایک اما تردیدیہ ہوتا ہے۔ اگر اما کے بعد دوسرا اما آ جائے یا او آ جائے تو پھر پہلا اما تردیدیہ ہوتا ہے، دوسرا اما، اور پھر اما عاطفہ کی میں نے آپ کو ایک اور پہچان بتائی تھی، اس کے ساتھ واو ضرور ہوتی ہے، اما تردیدیہ کے ساتھ واو بہرحال اس کو اما نہیں پڑھیں گے، اس کو اما پڑھیں گے، اور اما کے جواب میں فا کا آنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ بعد میں ہم نے دیکھا فا موجود ہے تو اس کو اب ہم اما پڑھیں گے، اما نہیں پڑھیں گے۔ اما حرف شرط، القیاسیۃ صیغہ اسم منصوب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا نائب فاعل، راجع بسوئے موصوف مقدر العوامل۔ صیغہ اسم منصوب اپنے ہیا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنے گا، صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا قائم مقام شرط۔ فا جزائیہ سبعۃ عوامل، آپ نے پڑھا 13 اعداد ہیں جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، 3 سے لے کر، جن میں سے 3 سے لے کر 10 تک کی جو گنتی ہے یہ بھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، تو سبع کہتے ہیں 7 کو۔ اب یہ بھی آگے کیا ہوگا، سبعۃ ممیز مضاف، عوامل تمییز مضاف الیہ۔ آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن عوامل اس پر ہم جر نہیں پڑھ رہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ عوامل یہ کیا بنے گا، تمییز مضاف الیہ، تو ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر خبر، کیا قائم مقام جزا کے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ایک ترکیب تو اس کی یہ کر لی جاتی ہے، ایک ترکیب اور بھی کرتے ہیں، اما کے بعد نا یوجد شیء فعل محذوف نکالتے ہیں، یہ بن جاتی ہے شرط، اور القیاسیہ جو ہے یہ مبتدا بنے گا، فا جزائیہ سبعۃ عوامل یہ خبر بنے گی، پھر مبتدا خبر مل کر یہ جزا بن جائے گی شرط محذوف کی جو ہم نے یوجد شیء نکالی ہے، سمجھ آ گئی۔ یہ ترکیب بھی کرتے ہیں۔ آگے چلیں جی، الاول منہ الفعل مطلقا، جی الاول یہ صیغہ کون سا ہے آپ کو پتہ ہے، صیغہ واحد مذکر، اس میں تفضیل ہی ہے نا، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف مقدر العامل، کیا نکالیں گے، العامل، موصوف مقدر اپنی صفت سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، صفت ہوئی موصوف کی تو موصوف اپنی بولو، موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنے گا، ذو الحال منہا۔ آپ کو میں نے پڑھایا تھا نا ابتدا میں کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے، اگر یہ ترکیب نہ ہو سکتی ہو تو پھر جار مجرور کو حال بناتے ہیں۔ من جارہ ہاں ضمیر یہ کون سی ہے، مجرور متصل راجع بسوئے القیاسیہ، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، جی ثابتن کا، کیونکہ حال جو ہوتا ہے وہ ناکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اس لیے ثابتن نکالیں گے، ثابتن یا ثابتن۔ تو صیغہ اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، الفعل مطلقاً
الفعل پھر ذوالحال کیا بنا ذوالحال مطلقاً یہ صیغہ اس میں مفعول کیا ہے آپ جانتے ہیں باب افعال سے اطلق یطلق اطلاقاً فہو مطلق و اطلق یطلق اطلاقاً فذاک مطلق تو مطلقاً صیغہ اس میں مفعول ہے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل راجع بسوئے ذوالحال صیغہ اس میں مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا سواء کان لازما او متعدیا سواء خبر مقدم کانا فعل از افعال ناقصہ صیغہ واحد مذکر غائب آپ جانتے ہو ٹھیک ہے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم راجع بسوئے الفعل لازمن معطوف علی او حرف عطف متعدیا معطوف یا پورا آپ صیغہ بتائیے گا جس باب سے ہے لازمن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب سامع یسمع اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے فعل ناقص کا اسم تو صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علی اور فعل متعدی یہ بھی اسی طرح باب تفاعل سے یہ بنے گا معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر کیا بنے گا کانا کی کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتأویل مفرد ہو کر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر ماضیاً کانا اچھا جی آگے ماضیاً کانا او مضارعاً یہ بھی اسی طرح ہی ہے ماضیاً یہ کانا کی خبر ہے کانا پر مقدم ہو چکی ہے ماضیاً صیغہ پورا بتاؤ گے صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل تو یہ صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علی او حرف عطف مضارعاً معطوف پورا صیغہ بتا کر واحد مذکر اس میں فاعل ثلاثی مزید فی غیر ملکبر رباعی صحیح اسباب اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر خبر بنے گی تو فعل ناقص تو یہ کانا جو ہے فعل ناقص ہے ہوا ضمیر اس کا اسم ہے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا ایتھے کڈاں گے خبر محذوف اس تو پہلے سواء جی میں پہلے اتنے تو موجود ہے سواء کانا لازما او متعدیا اگے عبارت معذوف ہے جی سواء ماضیاً کانا او تو پھر مبتدا مؤخر اپنے خبر نہ مل کے خبر محذوف نہ مل کے کی بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ اسی طرح ہی امرن کانا او نہین دی ترکیب جی امرن کانا او نہین یہ بھی کی بنے گا جی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مبتدا اس تو پہلے خبر محذوف کر ڈیں گے سواء تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم محذوف نہ مل کے کی بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کل فعل یرفع الفاعل کلو یہ کیا بنے گا مضاف فعل مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا یرفع الفاعل یہ آگے جملہ آپ نے پڑھ رکھا ہے مبتدا کی خبر جملہ ہو تو جملہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو تو یرفع الفاعل یہ جملہ ہے تو ادھر ضمیر کا ہونا ضروری ہے تو ضمیر کون سی نکالیں گے ہوا ضمیر نکالیں گے اور آپ نے یہ بھی پڑھ رکھا کہ یرفع یہ صیغہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے 2 میں سے ہے اور 2 صیغوں کا فاعل تلاش کرنے کا طریقہ کار یہ ہے ان کو دیکھتے ہیں ابتدائے کلام میں یا درمیانے کلام میں اگر آ جائیں ابتدائے کلام میں تو پھر فاعل ظاہر آ جاتا ہے اکثر طور پر کبھی ضمیر بھی آ جاتا ہے اور اگر یہ درمیانے کلام میں ہوں تو پھر ان کا فاعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ضمیر ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ نے شرط پڑھی تھی کہ پیچھے جو مبتدا ہے یا موصول موصوف وغیرہ اس کی طرف ضمیر نہ لوٹ رہی ہو اگر کوئی ضمیر لوٹ رہی ہوگی تو پھر فاعل ظاہر آ جائے گا جیسے پیچھے آپ نے مقدمے کے اندر پڑھا ما الفہ الشیخ الامام ما موصولہ ہے الفہ 2 میں سے ہے اور الفہ کے ساتھ جو ضمیر منصوب متصل ہے اس کا مرجع وہ ما ہے تو موصول کی طرف ضمیر لوٹ رہی تھی اس لیے یہاں پر فاعل ظاہر آ گیا
یرفع الفاعل میں پیچھے لوٹنے والی ضمیر کوئی نہیں ہے، یا ہے کوئی ضمیر؟ کوئی ضمیر پیچھے لوٹنے والی نہیں ہے، تو یہاں پر فاعل کیا نکالیں گے؟ محذوف۔ محذوف کیوں بھائی؟ فاعل ضمیر نکالیں گے۔ یرفع صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاتح یافتہ ہوا ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا الفاعل مفعول به۔ یرفع فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو قام زید، ایک تو وہی پرانی ترکیب نحو مضاف، قام زید مراد اللفظ، آپ نے پڑھا یہ جو لفظ نحو ہے اس کی اضافت جو ہے وہ مفرد کی طرف ہوتی ہے، جملہ کی طرف اگر کریں گے تو پھر وہ بھی تعویل مفرد ہوگی۔ قام زید مراد اللفظ کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ، یہ خبر بن جائے گی مبتدا محذوف مثالہ کی، ٹھیک ہے۔ بر تقدیر ارادہ معنی ترکیب قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، و ضرب زید یہ بھی اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قام زید معطوف له وعرفت ضرب زید معطوف، معطوف له اپنے معطوف سے مل کر مضاف له ہو جائے گا نا، وہ مضاف کا تو نا وہ مضاف ہے، قام زید مراد اللفظ، معطوف له وعرفت ضرب زید معطوف، معطوف له اپنے معطوف سے مل کر مضاف له نا وہ کا، اور الگ الگ ترکیب بھی آپ نے پڑھ لی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ۔ اب دیکھیے ادھر بھی اما کے بعد فا آ گئی ہے، اب اس کو اما پڑھیں گے اما، فَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ فا آ گئی ہے، اما حرف شرط، اذا ظرف زمان مضاف، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اذا اگر دو جملوں پر داخل ہو تو پھر وہ اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم، اگر ایک جملے پر داخل ہو تو پھر یہ آگے مضاف ہو جاتا ہے۔ اما حرف شرط اذا ظرف زمان مضاف، کانا فعل ناقص ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، راجع بسوئے وہ پیچھے نہیں کل فعل، یہ ہے اس کا مرجع۔ متعدیاً صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا راجع بسوئے فعل ناقص کا، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر، فعل ناقص اپنے اسم اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو جائے گا جی مضاف الیہ ہوا اذا مضاف کا، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم، مفعول فی ایک ترکیب تو یہ نا مفعول فی مقدم قائم مقام شرط، اگے جی فینصب المفعول بہ، دوسری بھی کر دوں گا، فا جزائیہ ہے، ینصب فعل ہے، ہوا ضمیر کیا ہے جی اس کا فاعل ہے، ینصب فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، آگے کیا آگیا لفظ المفعول بہ، آپ نے پڑھا تھا نا اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر آنے والا الف لام جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یہ الف لام بھی الذی کے معنی میں ہے، اور الذی کے معنی میں کب ہوتا ہے؟ جب اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں حدوثی معنی پایا جائے، اس وقت اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر آنے والا الف لام جو ہے وہ، یہی وجہ ہے کہ آپ نے پڑھا تھا صفت مشبہ کا جو اعتماد ہے اس میں موصول پر نہیں ہوتا، پڑھا ہے نا۔ تو الف لام بمانا کیا ہے جی الذی، اس میں موصول ہے، مفعول جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول ہے، با جا رہا ہے ضمیر مجرور متصل، مجرور با اعتبار محل قریب اور مرفوع با اعتبار محل بعید، نائب فاعل، محل قریب کا کیونکہ اس پہ با جا رہا داخل ہے نا، تو محل قریب کا اعتبار کریں تو یہ مجرور ہے، کیا ہے مجرور ہے، ضمیر مجرور متصل با اعتبار محل بعید، کیا بنے گی با اعتبار محل اپنا محل قریب، اور مرفوع با اعتبار محل بعید، پھر یہ کیا بنے گی نائب فاعل، کس کا مفعول کا نائب فاعل، یعنی ضمیر کی اب دو ایسے، ضمیر با کی وجہ سے مجرور متصل ہے با اعتبار محل قریب، اور یہ مرفوع بھی ہے محل بعید کے اعتبار سے، پھر یہ کیا بنے گی نائب فاعل بنے گی، کس کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اور نائب فاعل، ظاہر ہے کیا بنے گی ظرف لغو اور اس میں مفعول اپنے ظرف لغو اور نائب فاعل سے مل کر
شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بہ، ینصب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک ترکیب تو یہ ہے نا، پھر یہ شرط دا جملہ شرطیہ، ایک وہی ہے اما کے بعد ہم فعل محذوف نکالیں گے، یہ جو اذا کانا متعدیان جو ہے، کانا جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگا، اذا مضاف کا اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم، تو فا جزائیہ ینصب المفعول بہ، یہ مل ملا کے کیا بنے گا؟ یہ مل ملا کے ینصب فعل اپنے فاعل مفعول بہ او مفعول فی مقدم، دو معنی مل کے کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہو جائے گی، شرط محذوف کی یوجد شیء یہاں پر نکال لیں گے، یہ ترکیب بھی کرتے ہیں۔ ولا یجوز، ایضاً کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، یہ جہاں بھی آتا ہے آضا فعل محذوف کا مفعول مطلق بنتا ہے، مثل مضاف ضرب زید امرا مراد اللفظ، پھر یہ خبر بن جائے گی مبتدا محذوف مثالہ کی، بر تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، امرا مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ۔ ولا یجوز تقدیم الفاعل علی الفعل بخلاف المفعول، واو حرف عطف، لا یجوز صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد اجوب واوی اسباب ناصرہ ینصرو۔ اب دیکھیے لا یجوز ابتدائے کلام میں ہے، درمیانے کلام میں ہے؟ ابتدائے کلام میں فاعل ظاہر آ گیا ہے، دو میں سے ہے نا، 12 میں سے تو نہیں ہے نا، تو فاعل اس کا ظاہر آ گیا، تقدیم الفاعل، تقدیم پر دیکھو بھی تقدیم معرفہ ہے ناکرہ، اور ناکرہ یہ نا آگے الفاعل آ گیا، یہ معرفہ ہے ناکرہ، تو معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے، ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، تقدیم مضاف الفاعلی مضاف الی اعلی حرف جار الفعلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الی اور ظرف لغو سے مل کر ذو الحال، باجارت خلافی، پھر ناکرہ المفعول پھر معرفہ، تو ناکرہ سے پہلے معرفہ یا ناکرہ معرفہ کی طرف کیا ہوگا؟ خلافی مضاف المفعولی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے، اس کا فاعل راجب اسوہ ذو الحال، صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل، لا یجوز فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فَإِنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ جَائِزٌ، فا جو ہے یہ ہے تعلیلیہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، آپ نے پڑھا ہے حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، تقدیم ناکرہ آگے ضمیر معرفہ، یہ ظاہر آگے مضاف ہوگا، تقدیم مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، الا جارہ آگے پھر ضمیر مجرور متصل، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر انا کا جائزن، یہ صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، باب ناصرہ یا نصرو سے، ہفت اقسام میں سے یہ محموز العین ہے، جی یہ اجوف واوی ہے، قائل بائن والے قانون کے مطابق واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا گیا، تو جائز صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنے گا؟ یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔ ولا یجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول، واو حرف عطف، لا یجوز وہی لا یجوز صیغہ واحد مذکر کا فعل مضارع منفی معروف ہے، ابتدائے کلام میں آ گیا، اب اس کا فاعل ظاہر رہے گا، آگے حذف ناکرہ ہے، الفاعل جو ہے وہ معرفہ ہے، حذف ناکرہ کی الفاعل معرفہ کی طرف کیا ہوگی؟ اضافت ہوگی، اور یہ اضافت لفظیہ ہے، جی یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت لفظیہ کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ صیغہ صفت ہوتا ہے، یہ مضاف صیغہ صفت ہی نہیں، پتہ چلا یہ اضافت لفظیہ نہیں، اضافت حذف مضاف الفاعل مضاف الیہ،
با جار خلاف مضاف المفعولی، خلاف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور. ٹھیک ہے، یہ جو حذف الفاعل ہے، حذف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا ذو الحال. بخلاف المفعول یہ ثابتاً کے جار مجرور متعلق ہو کر حال بنے گا. پھر ذو الحال اپنے حال سے مل کر لا یجوزو کا فاعل ہے. لا یجوزو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فإن حذفه جائز، فإن حذفه فحرف تعلیل ہے، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، حذف مصدر مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، راجع بسوئے مفعول. حذف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کا جائز. اسی طرح یہ جیسے پیچھے آتا ہے اس کی کیا بنے گی، انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نہ وہ مضاف، ضرب زید مراد اللفظ مضاف الیہ، تو یہ پھر خبر بنے گی کس کی، مبتدا محذوف، اور بر تقدیر ارادہ مانا ضرب فعل زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وثانی المصدر، وثانی یہ واو کون سی ہے جی، بولو. واو عطفہ بناؤ نا، واو حرف عطف ہے جی، واو حرف الثانی، کیا جی، الثانی. یہ صفت بنے گی موصوف مقدر العامل کی، سمجھ لگی نا. دوسرا عامل مصدر ہے، دوسرا عامل بھائی عوامل قیاسیہ کی بات چل رہی ہے نا، کل 7 عامل ہیں. تو پہلا عامل کون ہے، فعل ہے. الاول منہ الفعل، یہاں پر بھی ہم نے الاول سے پہلے العامل نکالا تھا کہ پہلا عامل جو ہے وہ 7 میں سے فعل ہے. اب دوسرے کی بات ہو رہی ہے، دوسرا عامل مصدر ہے، تو ترکیب بھی ہوگی. آپ نے پڑھ رکھا ہے مبتدا خبر کے ترجمہ میں ہے یا نہیں کا لفظ آتا ہے، مرکب مفید میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی، الثانی یہ صفت بنے گی موصوف مقدر العامل کی. پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا ہے، المصدر اس کی خبر بنے گا. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف، یہ آگے والا جملہ جو ہے اس کا اس پر عطف ڈال دیں گے. ہوا ضمیر کون سی ہے، ضمیر مرفوع، اور آپ نے پڑھا یہ اکثر طور پر کیا بنتی ہے، ترکیب میں مبتدا بنتی ہے. اور کبھی یہ بطور تاکید بھی آتی ہے، جیسے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یہاں پر انت جو ہے یہ مبتدا نہیں ہے، بلکہ اسکن کے اندر جو انت ضمیر ہے یہ اس کی تاکید واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہدایت النحو میں آپ قاعدہ پڑھیں گے جی. ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راجع بسوئے المصدر، راجع بسوئے المصدر. اسم مضاف، اسم حادث مضاف الیہ، حادث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف. اور نکرہ کے بعد جملہ آ جائے لیکن جملہ انشائیہ نہ ہو، جملہ انشائیہ نہ ہو تو نکرہ کو موصوف بناتے ہیں، جملہ کو صفت بناتے ہیں. حکیم صاحب بتائیے، آپ کے چاہنے والے نے دوبارہ آپ کو سلام نہیں بھیجا، وہ انڈیا والے نے جی. اسم حادث نہیں، یہ تو لفظ اسم جو ہے یہ تو اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو چکا. ہم قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف بنا دیتے ہیں، جملہ کو صفت بنا دیتے ہیں. یہ تو اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو چکا ہے، اور اضافت بھی لفظیہ نہیں معنویہ ہے جی. آپ بتا دیں اسلامی بھائی جی. ادھر مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے. اضافت معنویہ کے اندر اضافت مضاف کو معرفہ اس وقت بناتی ہے جب مضاف الیہ معرفہ ہو. اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اضافت مضاف کو معرفہ نہیں بناتی. ہاں البتہ اس کے افراد میں کمی ضرور ہو جاتی ہے. تو اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا، موصوف. اشتقا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی بے حمزہ وصل. اچھا، با حمزہ وصل، صحیح اسباب افتعال جی. یہ مضاعف ثلاثی ہے، کیا ہے ہاں، کیونکہ اس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 2 حرف صحیح ایک جنس کے آ چکے ہیں. قوف اصل میں تھا اشتوقی کا، کیا تھا، 2 حرف ایک جنس کے اکٹھے آ گئے نا. اب ادغام کرنا کیا ہے، واجب ہے. تو اشتقا صیغہ ہو گیا. آگے کیا لفظ ہے جی، من ہل فعل و من جارا ضمیر مجرور متصل، ضمیر تو راجع بسوئے موصوف،
سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ موصوف کی صفت جملہ ہو تو جملہ کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف. تو ظاہر ہے اشتق منہ الفعل یہ جملہ ہے. اب اس کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے من کے ساتھ ضمیر مجرور متصل، اب صیغہ یہ بھی دو میں سے ہے. صیغہ اشتق کا صیغہ دو میں سے ہے، درمیانے کلام میں ہے، لیکن پیچھے جو موصوف ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اس لیے الفعل اس کا جو نائب فاعل ہے وہ کیا آ گیا؟ ظاہر آ گیا ہے. جار مجرور یہ اشتقہ کے کیا ہو جائیں گے؟ الفعل اس کا نائب فاعل. تو اشتقہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. انما سمیہ مصدرا لصدور الفعل عنہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل. ما جو ہے یہ آپ نے پڑھ رکھا تھا نا حروف مشبہ بالفعل کے اندر، وتدخل ملکافۃ علی جمیعها فتکفها عن العمل، پڑھا ہے نا کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے ان پر ما بھی داخل ہو جاتا ہے، اس ما کو ما کافہ کہتے ہیں، اور یہ ما کافہ جو ہے حروف مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، ان کا عمل جو ہے وہ وہاں باطل ہو جاتا ہے، تو ما کافہ عن العمل ہوگا. سمیہ صیغہ واحد مذکر کا فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، کس باب سے؟ باب تفعیل سے. اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل راجع بسوئے اسم حادثن، راجع بسوئے اسم حادثن مصدرن، یہ کیا بنے گا ترکیب میں؟ اونچی بولو. مفعول بھی، لام حرف جار ہے، صدور مضاف ہے، الفعلی کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. ان جارا ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے اسم حادثن، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، صدور مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو. سمیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے نائب فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چلیں آگے. فا فصیحیہ، فیکون محلا لہو، فا کون سی ہے؟ فا فصیحیہ ہے. یکون فعل ناقص ہے، صیغہ واحد مذکر غیر مضارع ہے، باب سامیہ یسمع سے. جی یہ باب ناصر ینصر ہے. اگر سامیہ ہوتا تو پھر اس کو کیا آنا چاہیے تھا؟ جی پھر ظاہر ہے پھر اس کی اصل نکلنی تھی یقوانو نا. کیا نکلنی تھی؟ یقوانو. پھر وہ یقالو یباؤ والا قانون جاری ہونا تھا. تو یہ باب کون سا ہے؟ ناصرہ ینصر ہے. یکون فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا اسم ہے راجع بسوئے اسم حادثن، اسم محلا، یہ کیا بنے گا؟ یکونو کی خبر بنے گا. کیا بنے گا؟ لام حرف جارہ ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے فعل، راجع بسوئے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو. یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جزا ہوئی شرط محذوف اذا صدر الفعل عنہ کی. اور سمجھایا فا فصیحہ جو ہوتی ہے یہ فا جزائیہ ہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جزا محذوف کا اپا کی کر دیں گے؟ شرط محذوف کر دیں گے. اذا صدر الفعل عنہ یہ بنے گی شرط، تو شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. قال البصریون ان المصدر اصل والفعل فرع. قالا جی صیغہ دو میں سے ہے، ابتدائے کلام میں آ گیا ہے. ظاہر اب اس کا فاعل کیا آئے گا؟ حکیم صاحب ظاہر آئے گا. البصریون اس کا فاعل بنے گا. انا، یار انا پڑھ دو آپ نے. انا کیوں پڑھا ہے؟ قول مصدر کے ہر صیغہ کے بعد انا پڑھا جاتا ہے بشرطے کہ اس کی خبر پر لام تاکید، جیسے قد یعلم انہ لیحزنک الذی. ایویں او بھائی وہ تو العلم مصدر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ انا پڑھا جاتا ہے. العلم مصدر کے ہر صیغہ کے بعد بشرطے کہ اس کی خبر پر لام تاکید، قد یعلم انہ، تو یہاں انا نہیں پڑھا انا پڑھا کیونکہ اس کی خبر پر لام تاکید آ گیا ہے. چلیں بھائی. ان حرف از حروف مشبہ بالفعل المصدر معطوف علیہ، وعرف عطف الفعل معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کا اسم.
اصل معطوف علیہ، واو حرف عطف فرع معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر، لام حرف جار استقلالی مضاف، ضمیر مجرور متصل، ذوالحال کیا بنے گی؟ تے او اگے کھڑا جے بخلاف الفعلی، با جارا خلافی مضاف الفعلی مضاف الیہ، یہ جار مجرور ظرف مستقر ہوں گے، متعلق ہوں گے کس کے؟ ثابتان کے۔ پھر صیغہ اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل ظرف مستقر سے میں کا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا استقلالی مضاف کا، با جارا کیا؟ با جارا نفسی مضاف، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، نفس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، استقلال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، واو حرف آدمی مضاف، اب یہ عدم کا جو عطف ہے یہ استقلال مصدر پر ہے، معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب، معطوف علیہ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور معطوف کا اعراب معطوف علیہ والا ہوتا ہے، مطلب یعنی معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو آدمی کیا ہے جی؟ مضاف ہے کیونکہ ناکرہ ہے، آگے پھر احتیاج ناکرہ ہے، پھر بعد میں آگی ضمیر، معرفہ سے پہلے جتنے ناکرے آ جائیں وہ معرفہ کی طرف، آدمی مضاف، احتیاج مضاف الیہ مضاف، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، راجب سوئے مصدر ہے نا، الا جارا الفعل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، احتیاج مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر مضاف الیہ، آدمی مضاف کا، آدمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اس نسبت کے جو انا کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان ہے، انا اپنے اسم اور خبر اور متعلق نسبت سے مل کر کیا بن گیا جی؟ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر مقولہ، پیچھے قال البصریون کھڑا ہے نا، قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍ بِنَفْسِهِ وَمُحْتَاجٍ إِلَى الْإِسْمِ، ایک بندے نے پتہ چلے ہے، محتاجن پڑھنا ہے محتاجن پڑھنا ہے، اسلامی بھائی اچھی بول، تو آپ نے غلطی کیوں نہیں بتائی؟ کبھی استاذ بولتا ہے، کبھی استاذ جان بوجھ کر غلط پڑھتا ہے، دونوں کام ہی ہو جاتے ہیں، استاذ بھول بھی جاتا ہے اور جان بوجھ کر بھی غلط پڑھ دیتا ہے، جب بھول گیا تب تو بھول گیا، اور جب جان بوجھ کر غلط پڑھتا ہے تو پھر طلباء کی توجہ کو دیکھنے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ وہ کس قدر توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اننے جی محتاجن الی الاسم، فا تعلیلیہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، راجع بسوئے الفعل، غیر مضاف، مستقلن کیا؟ مستقلن بنفسہ، صیغہ جو ہے یہ اسم فاعل کا ہے، بنفسہ، با جارا نفس مضاف، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، تو نفسی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، با جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف، تو صیغہ اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اتنے ویسے موصوف مقدر پر میں کر لو، مستقل نو دی صفت بنا لو، تو پھر جناب موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا کس کا؟ تو غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ معطوف علیہ، واو حرف عطف، محتاجن الی الاسم، تو محتاج یہ صیغہ اسم فاعل ہے، الی جارا الاسم دونوں بن سکتے ہیں نا، بہرحال کئی بناؤں گے، اسم فاعل بنا لو، تو الی الاسم یہ جار محتاج کے متعلق ہوں گے، تو صیغہ اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ،
وقال الکوفیون، بالکل جیسے پیچھے گزری ہے ترکیب اسی طرح ان الفعل اصل والمصدر فرع، اور جیسے پیچھے قال البصریون ان المصدر اصل والفعل، اسی طرح بھی عینہ اسی کی ترکیب ہے. لإعلال المصدر بإعلالہ وصحتہ بصحتہ، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. لام حرف جار ہے، لام حرف اعلال مصدر مضاف، اعلال مصدر مضاف ہے، المصدری مضاف الیہ، المصدری با حرف جار اعلالی مصدر مضاف ضمیر مجرور متصل کیا بنے گی؟ مضاف الیہ، کیا بنے گی؟ مضاف الیہ. تو اعلالی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، اعلال مصدر دا، اعلال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر معطوف علیہ کیا بنے گی؟ آگے کیا آگے جی؟ واو حرف عطف، واو حرف صحتی مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ راجع سوئے المصدر، راجع سوئے المصدر، با جارا صحتی مضاف، صحتی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ راجع سوئے الفعل، راجع سوئے صحتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب اعلالی ہی اے جڑی ضمیر ہے ادا مرجع بھی کیجئے مصدر، یہ اس کا مرجع بھی کون ہے؟ مصدر ہے. بصحتی ہی ادھر بھی اس کا مرجع کون ہے؟ اچھی بولو، اس کا مرجع بھی کون ہے؟ اور کیا اللہ کے بندو بھول کیا ہے؟ فعل ہے. بصحتی ہی ادھر بھی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بولو، فعل ہے. اور باعلالی ہی ادھر بھی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے. بصحتی ہی ادھر جو ضمیر مجرور متصل ہے اس کا مرجع کون ہے؟ الفعل ہے. اور باعلالی ہی ادھر بھی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ صحتی ہی ادھر جو ضمیر کا مرجع وہ کون ہے؟ وہ مصدر ہے. وہ کیا ہے؟ مصدر ہے. تو صحتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، صحت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر معطوف، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اس نسبت کے جو انا کے اسم اور اس کی خبر کے، تو انا اپنے اسم اور خبر اور متعلق کے نسبت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر کیا بنے گا؟ مقولہ. تو قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ آگئی؟ نحو مضاف قام قیامن وقاوم قوامن، ایک تو وہی پرانی ترکیب نحو مضاف قام قیامن مراد اللفظ معطوف له وعرفت قاوم قوامن معطوف، معطوف له اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف له ہو جائے گا کس کا؟ نحو مضاف کا. پھر نحو مضاف میں مضاف له سے مل کر خبر بن جائے گی مبتدا محذوف. ٹھیک ہے. بر تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی. قامہ جو ہے یہ کیا بنے گا؟ صیغہ فاعل مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے، اس کا فاعل ہے. قیامن جو ہے یہ مفعول لہو ہے جی، یہ مفعول مطلق ہے. قام فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ وعرف عطف قاوم قوامن، یہ بھی اسی طرح یہ قاوم فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، قوامن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. تو قاوم فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ. آگے چلیں بھائی. اعل قیامن بقلب الواو فیہ یا ان، جی یا ان بنے گا. یہ منصوب کیوں ہے؟ قلب مصدر کا مفعول بھی ہے. لقلب الواو الفن فی کامہ. یہاں بھی عبارت میں نے غلطی کیا، آپ لوگوں نے بتایا نہیں. اچھی بولو. علی فن ہے، الفن نہیں ہے. الف ہزار کو کہتے ہیں، الف الف ہی ہوتا ہے. سمجھ آ گیا؟ جڑا سیدھا ہی ڈونڈا یا چھک دیتا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ الف. الف جو ہوتا ہے وہ بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ آخازہ، تو جب آپ اس کا جوڑ کرو گے تو کیا پڑھو گے؟ حمزہ زبر آ. اور جب پڑھو گے آخازہ اس وقت بھی جھٹکے کے ساتھ ہی، اور جب جوڑ کرتے اس وقت بھی. لیکن الف بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے. بہرحال الف اور الف میں بڑا فرق ہے. الف ہزار کو کہتے ہیں، الف الف کو کہتے ہیں. اعلا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی
بے حمزہ وصل مضاعف ثلاثی اسباب افعال، اسباب افعال، ٹھیک ہے. قیامن جی اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت ہے. یہ اعلا کا نائب فاعل بنے گا. کیا بنے گا؟ با جارا قلب مضاف الواوی مضاف الیہ فی جارا ہی ضمیر مجرور متصل جار راجع بسوئے قیامن جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو کس کا؟ قلب مصدر کا. کس کا؟ یا ان مفعول بھی، یا ان کس کا مفعول بھی بنے گا؟ قلب مصدر کا. چلیں آگے. لقلب الواو الفن فی قامہ لام جارا قلبی مضاف الواو مضاف الیہ الفن مفعول بھی فی جارا قامہ مجرور جار اپنے مراد اللفظ ہے نا. ویسے تو آپ نے پڑھا ہے نا جو حروف جارہ ہیں وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل. قامہ تو فعل ہے، کوئی کہہ دے نہیں کہیں گے بھئی یہ مراد اللفظ ہے. جب مراد اللفظ کہا تو یہ بھی اسم ہی ہو گیا. تو قامہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو کس کا؟ قلب مصدر کا. قلب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو. آپ پیچھے جڑی قلب مصدر کھڑی قلب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ اور دونوں ظرف لغو ہیں. دو ہو گیا نا ظرف لغو، تو دونوں سے مل کر کیا ہوا؟ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اعلا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کر لو، واو حرف عطف اور جملے کا عطف آپ جملے پر ڈال دو. صحا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے. کیا بنے گا اب تک سامنے سے؟ مضاف ثلاثی ہے. چلو بر قوامن اس کا فاعل لام جارا صحتی مضاف قاوامہ مضاف الیہ کا، تو صحتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو صح فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.